اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں علی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جب مسکلہ بن حبیرہ شعبانی معاویہ کے پاس بھاگ گیا، چونکہ اس نے امام علی علیہ السلام کے ایک عامل سے بنی ناجیہ کے کچھ اسیر خریدے تھے، جب امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے قیمت کا مطالبہ کیا تو وہ بددیانتی کرتے ہوئے شام چلا گیا، جس پر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا مسکلہ کا برا کرے، کام تو اس نے شریفوں کا سا کیا لیکن غلاموں کی طرح بھاگ نکلا۔ اس نے مدح کرنے والوں کا منہ بولنے سے پہلے ہی بند کر دیا اور توصیف کرنے والوں کے قول کے مطابق اپنا عمل پیش کرنے سے پہلے ہی اسے خاموش کر دیا۔ اگر وہ ٹھہرا رہتا تو ہم اس سے اتنا لے لیتے جتنا اس کے لیے ممکن ہوتا اور بقایا کے لیے اس کے مال کے زیادہ ہونے کا انتظار کرتے۔ اس خطبے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ تحکیم کے بعد جب خوارج نے سر اٹھایا تو ان میں سے بنی ناجیہ کا ایک شخص خیرت ابن راشد لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک جتھے کے ساتھ مار دھاڑ کرتا ہوا مدائن کے رخ پر چل پڑا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی روک تھام کے لیے زیاد ابن حفصہ کو 130 آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ چنانچہ جب مدائن میں دونوں فریق کا آمنا سامنا ہوا تو تلواریں لے کر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ ابھی ایک آدھا جھڑپ ہی ہونے پائی تھی کہ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا اور جنگ روک دینا پڑی۔ جب صبح ہوئی تو زیاد کے ساتھیوں نے دیکھا کہ خوارج کے 5 لاشیں پڑے ہیں اور خود میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر زیاد اپنے آدمیوں کے ساتھ بصرہ کی طرف چل پڑا تو وہاں سے معلوم ہوا کہ خوارج اہواز کی طرف چلے گئے ہیں۔ زیاد نے سپاہ کی قلت کی وجہ سے قدم روک لیے اور امیر المومنین علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی۔ امام علی علیہ السلام نے زیاد کو واپس بلوا لیا اور ماکل ابن قیس رعائی کو 2000 نبرد آزماؤں کے ہمراہ اہواز کی طرف روانہ کیا اور والی بصرہ عبداللہ ابن عباس کو تحریر فرمایا کہ بصرہ کے 2000 شمشیر زن ماکل کی کمک کے لیے بھیج دو۔ چنانچہ بصرہ کا دستہ بھی ان سے اہواز میں جا ملا اور یہ پوری طرح منظم ہو کر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن خیرت ابن راشد اپنے لاہو لشکر کو لے کر راہ مہر میز کی پہاڑیوں کی طرف چل دیا۔ یہ لوگ بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھے اور ان پہاڑیوں کے قریب اس کو گھیر لیا۔ دونوں نے اپنے لشکر کی صف بندی کی اور ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیے۔ اس جھڑپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ خوارج کے 370 آدمی میدان میں مارے گئے اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ماکل نے اپنی کارگزاری اور دشمن کی فرار کی امیر المومنین علیہ السلام کو اطلاع دی تو امام علی علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ ابھی تم ان کا پیچھا کرو اور اس طرح انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دو کہ پھر سر اٹھانے کا ان میں دم نہ رہے۔ چنانچہ اس فرمان کے بعد وہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھے اور بحر فارس کے ساحل پر اسے پا لیا، جہاں اس نے لوگوں کو بہلا پھسلا کر اپنا ہمنوا بنا لیا تھا اور ادھر ادھر سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اچھی خاصی جمعیت باہم پہنچا لی تھی۔ جس وقت ماکل وہاں پر پہنچے تو آپ نے پہلے امان کا جھنڈا بلند کیا اور اعلان کیا کہ جو لوگ ادھر ادھر سے جمع ہو گئے ہیں وہ الگ ہو جائیں، ان کو امان دی جائے گی۔ اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی قوم کے علاوہ دوسرے لوگ چھٹ گئے۔ اس نے انہی کو منظم کیا اور جنگ چھیڑ دی، مگر کوفہ اور بصرہ کے سرفروشوں نے تیغ زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے باغیوں کے 170 آدمی مارے گئے اور خیرت ابن راشد سے نعمان ابن سبحان نے 2 ہاتھ کیے اور آخر اسے مار گرایا، جس کے گرتے ہی دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ماکل نے ان کے قیام گاہوں میں جتنے مرد، عورتیں اور بچے پائے انہیں ایک جگہ جمع کیا اور ان میں سے جو مسلمان تھے ان سے بیعت لے کر انہیں رہا کر دیا اور جو مرتد ہو گئے تھے انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے کہا۔ چنانچہ ایک بوڑھے نصرانی کے علاوہ سب نے اسلام قبول کر کے رہائی پائی اور بوڑھے کو قتل کر دیا گیا، اور جن بنی ناجیہ کے عیسائیوں نے اس شورش انگیزی میں حصہ لیا تھا انہیں ان کے اہل و عیال سمیت
کہ جن کی تعداد 500 تھی اپنے ہمراہ لے لیا، اور جب ماکل ایران کے ایک شہر جس کا نام ارد شیر خرا تھا وہاں پہنچے تو یہ قیدی وہاں کے حاکم مسکلہ ابن حبیرہ کے سامنے چیخے چلائے اور گڑ گڑا کر اس سے التجائے کی کہ ان کی رہائی کی کوئی صورت کی جائے۔ مسکلہ نے زحل ابن حارث کے ذریعے ماکل کو کہلوایا کہ ان اسیروں کو میرے ہاتھ بیچ دو۔ ماکل نے اسے منظور کیا اور 5 لاکھ درہم میں وہ اسیر اس کے ہاتھ بیچ ڈالے اور اس سے کہا کہ ان کی قیمت جلد از جلد امیر المومنین علیہ السلام کو بھیج دو۔ اس نے کہا کہ میں پہلی قسط ابھی بھیج رہا ہوں اور بقایا قسطیں بھی جلد بھیج دی جائیں گی۔ جب ماکل امیر المومنین علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یہ سارا واقعہ ان سے بیان کیا۔ امام علی علیہ السلام نے اس اقدام کو سراہا اور کچھ دنوں تک قیمت کا انتظار کیا، مگر مسکلہ نے ایسی چپ سادھ لی تھی کہ گویا اس کے ذمہ کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے۔ آخر امام علی علیہ السلام نے ایک قاصد اس کی طرف روانہ کیا اور اس سے کہلوا بھیجا کہ یا تو قیمت بھیجو یا خود آؤ۔ وہ حضرت کے فرمان پر کوفہ آیا اور قیمت طلب کرنے پر 2 لاکھ درہم پیش کر دیے اور بقایا مطالبے سے بچنے کے لیے معاویہ کے پاس چلا گیا جس نے اسے طبرستان کا حاکم بنا دیا۔ امام علی علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے کلمات ارشاد فرمائے جن کا محصل یہ ہے کہ اگر وہ ٹھہرا رہتا تو ہم مال کی وصولی میں اس سے رعایت کرتے اور اس کی مالی حالت کے درست ہونے کا انتظار کرتے، لیکن وہ تو ایک نمائشی کارنامہ دکھا کر غلاموں کی طرح بھاگ نکلا۔ ابھی اس کی بلند حوصلگی کے چرچے شروع ہی ہوئے تھے کہ زبانوں پر اس کی دنات و پستی کے تذکرے آنے لگے۔